الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك. قابل احترام دوستو بزرگوں، مضمون ہمارا یہ چل رہا تھا کہ اسلام نے عورت ذات پر کیا احسان کیے ہیں. پھر اس تعلق سے ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ عورت چار روپ میں ہوتی ہے، یا تو وہ بیٹی ہوگی، یا وہ بیوی ہوگی، بہن ہوگی یا ماں ہوگی. بیٹی کا درجہ کیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آ گئی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے راضی ہوتا ہوں تو اس کو ایک بیٹی دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، باری تعالیٰ جب اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو پھر کیا دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں اس کو ایک اور بیٹی دیتا ہوں. معلوم ہوا کہ گھر میں صرف چراغ سے روشنی نہیں آتی، بیٹیاں بھی باپ کے گھر کو روشن کیا کرتی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، 3 بیٹے دیے. تینوں بیٹوں کو بچپنے میں بلا لیا اور بیٹیوں کو لمبی عمر دی. تو بہرحال بیٹی یقیناً بڑی قسمت والی ہوتی ہے اور آدمی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کو بیٹی مل جائے. اب دوسرا روپ عورت کا جو ہے وہ بیوی کا ہے کہ بیوی کا مقام بھی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ بلند کیا ہے. اسلام نے بیوی پر بڑے احسانات کیے ہیں. خود قرآن کریم میں اللہ اپنی بندیوں کی طرف سے وکیل بن کر اپنے بندوں سے فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بندوں، میری بندیوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنا. ان کو غلام نہ سمجھنا، ان کو نوکرانی نہ سمجھنا، ان پر ہاتھ نہ اٹھانا، ان پر ظلم نہ کرنا. ایک روایت میں ہے بدترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو گالی دے. بدترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو گالی دے. حالانکہ حدیث شریف میں ہے سباب المؤمن فسوق، کوئی بندہ ایمان والے بھائی کو گالی دے وہ فاسق بن جاتا ہے. فاسق کا کیا مطلب؟ شریعت کی نگاہ میں فاسق وہ بندہ کہلاتا ہے جس کا اسلام میں کوئی ویلیو نہ ہو، نہ چاند کی گواہی کا اعتبار ہو، نہ نکاح کے اندر گواہی کا اعتبار ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں. ایسے بندے کو فاسق کہا جاتا ہے. عام ایمان والے کو گالی دینے پر بندہ اللہ کی نگاہ میں اتنا گر جاتا ہے، لیکن جو بندہ بیوی کو گالی دیتا ہے وہ بدترین انسان ہے. اب میرے محترم دوستو بزرگوں، یہاں پر رک کر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. ہم نے ہاتھ تک اٹھا لیا ہے اپنی بیوی پر، اس کے ماں باپ تک کو گالی دے دی ہے. ہم بھلے انسان دکھتے ضرور ہے دوستو، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بندے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. پھر آقا نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں. کتنے بہترین ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنے بہترین ہیں کہ آقا کی کسی بھی بیوی سے 11 بیویاں تھی. کسی بھی بیوی سے آقا کے تعلق سے پوچھا جائے
تو ساری کی ساری بیویاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی تھی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ زندگی میں ایک بار میرے آقا مجھ پر خفا ہوئے, غصہ ہوئے, ہاتھ اٹھانا دور کی بات. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امت کی بہت بڑی عالمہ اور علامہ تھی. کیا فرماتی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے. آقا کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ہماری بھوک بھی غائب ہو جاتی اور ہماری تکلیفیں بھی غائب ہو جاتی, ہم اپنے دکھڑے بھول جاتے. اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے, اگر بیوی کی حیثیت سے ہے تب بھی اس کا بڑا مقام ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کر رہے تھے, امیر المومنین میری بیوی بڑی سخت کلام ہے, دراز زبان ہے, بہت زیادہ جھگڑالو ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بھائی یہ سارے معاملات تو میرے گھر میں بھی ہوتے ہیں, یہ سارے معاملات تو میرے گھر میں بھی ہوتے ہیں. ابھی اتنی بات کہی تھی کہ فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, امیر المومنین آپ کی بات نہیں ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کلام کی شکایت کی تھی. اے میرے مولا, اللہ کے دوست ہیں اور اللہ سے شکایت کر رہے ہیں, میرے مولا میری بیوی سارہ سخت زبان ہے. اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا, ابراہیم اسی حال میں برداشت کرو, میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے, اس کے اندر خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ٹیڑھا پن دکھائے, اسی کے ساتھ اس کے ساتھ نبھایا کرو. لہذا عورت اگر بیوی ہے دوستو, سب سے پہلی چیز سوچنے کی یہ ہے, کبھی ہماری بیوی ہمارے بستر پر سوئی ہو, رات کی تنہائی میں سب سو گئے ہیں, بچے سو گئے ہیں, ماں باپ سو گئے ہیں, صرف اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کر سوچو تو صحیح, ایک وقت تھا کہ یہ مجھے پہچانتی نہیں تھی, میں کون وہ کون, نہ میں اس کو جانتا تھا نہ یہ مجھے جانتی تھی, ہم دونوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا حرام, ملنا تو دور کی بات ہے, ماں باپ کے یہاں پلی بڑی, بڑے نخرے کرتی رہی, ماں باپ پیار محبت کے ساتھ اس کے نخروں کو پورا کرتے رہے. پھر اس کے بعد اللہ کا ایک حکم آیا کہ نکاح کا مسئلہ آیا, اس نے بھی قبول کر لیا, میں نے بھی قبول کر لیا, ماں کو چھوڑ دیا, باپ کی چھاؤ کو چھوڑ دیا, اپنے بھائی بہن کو چھوڑ دیا, اپنے گھر کے مزاج کو چھوڑ دیا, ایک پرائے مرد کے پہلو میں آ کر لیٹی ہے اور اس طرح سے رہتی ہے کہ گویا یہ اس کا گھر ہے, اس کے بچوں کو بھی پالتی ہے, اس کے ماں باپ کا بھی خیال کرتی ہے, اس کے بھائی بہنوں کی بھی خدمت کرتی ہے. اس طرح سے اللہ کی بندی سو جاتی ہے, ذرہ برابر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ یوں سمجھتی ہے کہ میں پرائے گھر میں ہوں. کتابوں میں بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں, ہمارا مضمون تو کچھ اور ہے, لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے کہ اسلام نے عورت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے, اس تعلق سے کچھ واقعات ہمارے سامنے ہیں. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 2 واقعے لکھے ہیں. ایک واقعہ یہ لکھا ہے, میاں بیوی تھے, بیوی سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ شوہر کو حق تھا کہ بیوی کو طلاق دے دے. اتنی بڑی غلطی عورت سے ہو گئی, بیوی سے ہو گئی, شوہر کو حق تھا کہ وہ طلاق دے دے, لیکن اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا آخر یہ اللہ کی بندی ہے, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, بس یہ سوچ کر اس نے درگزر کر لیا. آئی گئی بات, ہمارے گھر میں بھی بہت ساری کڑواہٹیں آتی ہے میاں بیوی کے درمیان, لیکن باتیں آتی ہے جاتی ہے, آدمی بھول بھی جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد اس بندے کا انتقال ہو گیا, کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا بھائی یہ بتاؤ اللہ کے یہاں تمہارا کیا معاملہ بنا؟ اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھ سے پوچھا میرے بندے یہ بتا, میری بندی نے یہ غلطی کی تھی,
तूने उसको माफ कर दिया था, क्या सोचकर माफ कर दिया था? तू अगर तलाक दे देता तब भी मैं तेरी पकड़ न करता, क्योंकि तू हक बजानिब था, लेकिन फिर भी तूने दरगुजर किया। ये बता बंदे तूने दरगुजर क्यों किया? वो बंदा अल्लाह के सामने अर्ज करेगा, बारी ताला आपकी बंदी समझकर मैंने माफ कर दिया। तो किताबों में लिखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे से फरमाया, तूने मेरी बंदी को मेरी बंदी समझकर माफ किया, जा मैं तुझे अपना बंदा समझकर माफ करता हूं और जन्नत तेरे लिए वाजिब करता हूं। एक और अजीब वाकया लिखा है, गरीब घराने के दो मियां बीवी हैं। गरीब घराना है, बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके सिर्फ घर का चूल्हा जलता है, मनपसंद खाना नहीं पकता, बड़ी मुश्किल से घर का चूल्हा जलता है। एक मर्तबा तमन्ना पैदा हुई कि आज मुर्गी खानी है। दोस्तों, रोजाना हमारे दस्तरखान पर कितना अच्छा अच्छा खाना आता है, लेकिन कभी हमारी जबान से अपनी बीवी के लिए तारीफी कलिमात नहीं निकलते। जरा नमक कम हो गया फौरन डांट दिया, जरा मिर्ची ज्यादा हो गई फौरन डांट दिया, जरा तेल ज्यादा हो गया, हमारे मिजाज से हटकर थोड़ा सा काम हो गया फौरन डांट दिया। कभी अल्लाह की बंदी को हमने दुआ न दी, कभी उसकी तारीफ नहीं की। पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया अपनी किताब में एक वाकया लिखते हैं कि मैं सफर करते हुए इंग्लैंड गया, वहां मेजबान ने दावत की, दावत खाने के लिए मैं उसके घर गया। जब खाना खाकर फारिग हुए, बेहतरीन खाना पकाया था, अलग अलग डिशें बनाई थी। मैंने तारीफी कलिमात पर्दे की ओट के अंदर रखकर उसकी बीवी को सुनाए कि माशाल्लाह कितना बेहतरीन खाना था, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत के मुताबिक था, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वहां से सिसकियों की आवाज आने लगी, हजरत बेकरार हो गए, क्या बात है? मैंने तो तारीफी कलिमात कहे और ये अल्लाह की बंदी रो रही है। शौहर को भेजा, जाओ अपनी बीवी से पूछ कर आ जाओ, कोई ऐसी नाज़िबा बात तो मेरी जबान से नहीं निकल गई। शौहर गया, पूछ कर आया, हजरत की खिदमत में आकर कहता है, हजरत मेरी बीवी यूं कह रही है, मेरे शौहर की निकाह में आए 35 साल हो गए, मेरे शौहर ने कभी इस तरह से तारीफ नहीं की जिस तरह से एक बार खाना खाने पर आपने तारीफ की है, इसलिए मेरा दिल भर आया और आंसू निकल गए। गरीब घर है, गरीब बंदा है, मुर्गी खाने की तमन्ना हुई, 6 महीने तक मेहनत करते, थोड़ा 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 रोजाना बचाते इतनी रकम जमा हुई कि 6 महीने के बाद थोड़ी सी बोटियां मुर्गी की घर पर लेकर आया, बीवी को दिया, शौक से पकाना, मैं शाम को काम से फारिग होकर आऊंगा, हम दोनों साथ में खाएंगे। अल्लाह की शान, शाम हो गई, वो बंदा आया, दस्तरखान लगाया गया, खाने के लिए बैठे। शौहर ने जब पहला निवाला मुंह में लिया तो नमक ज्यादा था, खारा ज्यादा हो गया था। अब वो बंदा थोड़ी देर रुक गया, सोचने लगा उसको कहूं कि न कहूं, अगर कहूंगा उसका दिल टूट जाएगा, चलो खा लेता हूं, गलती हो जाती है। थोड़ी देर के लिए बंदे ने सोचा, मेरी बीवी की जगह पर मेरी बेटी होती, मेरी जगह पर मेरा दामाद होता तो मैं क्या पसंद करता? मैं ये पसंद करता मेरा दामाद मेरी बेटी को कुछ न कहे, दरगुजर कर ले। दरगुजर कर लिया। अल्लाह की शान, मरना हर एक को है, मुकद्दर की मौत हर एक की लिखी हुई है। वो बंदा मर गया, ख्वाब में देखा गया, पूछा क्या गुजरी? अब मेरे अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा किया, वो पूरा नक्शा बयान किया। बड़े अरमानों के बाद, 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इतनी रकम जमा हुई थी कि तू जरूरत के बकदर घर पे मुर्गी लेकर आया था, नमक ज्यादा हो गया था, तूने सोचा था कहूंगा दिल दुख जाएगा, बर्दाश्त कर लेता हूं, और तूने खा लिया था। बस तूने मेरी बंदी को दरगुजर कर दिया, जा मैंने तुझे आज माफ कर दिया। मामूली बात नहीं है दोस्तों। आज हमने घरों में रहना नहीं सीखा, दुकानों में रहना सीखा, नौकरियों में रहना सीखा, दोस्तों की मजलिस में रहना सीखा, नहीं सीखा तो घर में रहना नहीं सीखा। एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर रदी अल्लाह तआला की खिदमत में शिकायत लेकर आए अपनी बीवी की। जब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला के घर के पास पहुंचे तो अंदर से मियां बीवी की बुलंद आवाज आ रही थी, तकरार हो रही थी, दोनों के दरमियान बहस हो रही थी। ये उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा है। ये कौन उम्मे कुलसूम है? जो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी है।
حضرت امیر المومنین کے نکاح میں ہے، دونوں کے درمیان میں ذرا سی بحث ہو رہی تھی، وہ بندہ واپس لوٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، دیکھا وہ بندہ آ کر واپس جا رہا ہے، آواز دی، بلایا، بھائی کیا بات تھی، کیوں آئے تھے؟ اس نے اپنا دکھڑا سنایا، لیکن کہنے لگا کہ امیر المومنین اب آپ کو کیا اور زیادہ سناؤں، میں نے تو آپ کے گھر میں بھی ایسی چیز دیکھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بھائی سن، میں اپنی بیوی سے درگزر اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے لیے روٹی پکاتی ہے، یہ میرے کپڑے دھوتی ہے، یہ میرے بچوں کی نگرانی کرتی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور میری جنسی تسکین کا سامان ہے، جس کی وجہ سے میں حرام کاری سے بچتا ہوں اور حرام کاری دوزخ میں لے جائے گی، لہذا دوزخ کی آگ سے بچاؤ ہے، اور جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اتنے سارے وہ کام کرتی ہے جبکہ قانوناً اس پر یہ سب واجب نہیں ہے، قانوناً نہیں ہے دوستو۔ محبت کا تقاضا الگ ہے۔ اسلامی اصول اگر دیکھنے جائے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان کیا ہے، دودھ پلانا ماں کے ذمے ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں اس کے سامنے بیان کی، اس کے بعد کہا، بھائی جب وہ مجھ پر اتنے احسانات کرتی ہے تو کیا میں اس کی کڑوی کے سلی برداشت نہیں کر سکتا؟ حضرت امام حسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے۔ حضرت کی بیوی بڑی سخت مزاج کی تھی۔ ایک بندے نے سنا اتنے بڑے اللہ والے ہیں، چلو زیارت کے لیے جائیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، کچھ فیض حاصل کریں گے۔ پوچھتے پوچھتے اس شہر کے اندر پہنچا اور اس مکان پر پہنچا اور مکان پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا حضرت گھر میں ہے۔ کون حضرت؟ کیسے حضرت؟ حضرت حضرت کر کے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ جب یہ باتیں گھر میں سے سنے بندہ، اس کا دل کیسا ٹوٹ جاوے۔ وہ بندہ مایوس ہو گیا، میں تو بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، اللہ والے سے ملاقات کروں گا، ولی کامل سے، مست قلندر سے ملاقات ہوگی، میرا دل بھی عشق نبی سے سرشار ہو جائے گا، لیکن یہاں تو باتیں کچھ اور ہے۔ محلے والوں نے سمجھایا، بھائی اس چڑیل کی باتوں میں نہ آنا، وہ یقیناً اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ وقت ان کا جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنے کا ہے۔ بہرحال وہ جنگل کی طرف چلا تو اس نے کیا دیکھا کہ حضرت امام حسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سامنے سے آ رہے ہیں۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھر شیر کے اوپر ہے اور ہاتھ میں سانپ کا چابک ہے، زندہ سانپ ہے اور شیر کے اوپر گٹھر ہے، شیر ان کی بات مان کر چل رہا ہے۔ تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سلام کیا، حضرت نے جواب دیا، حضرت نے ہاؤ بھاؤ سے پہچان لیا، یہ بھی دل جلا ہے، یہ بھی گھر جا کر آیا ہے۔ بہرحال اس سے بات کی اور کہا، بھائی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی ذرا تیز مزاج کی ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر حضرت طلاق دے دیجئے، ایسی بیوی اتنی سخت مزاج کی۔ حضرت نے فرمایا، یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو نا کہ شیر میری مان رہا ہے، سانپ مجھے نہیں ڈس رہا ہے، یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرتا ہوں، اس صبر پر اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم گھروں میں رہنا سیکھیں۔ ہمیں گھروں میں کیسے رہنا چاہیے، ہمیں سیکھنا پڑے گا دوستو۔ آج نکاح کر لینا آسان ہے، لیکن نکاح کے بعد کی زندگی عمومی طور پر جھگڑوں میں گزرتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ نہ دلہا حقوق جانتا ہے، نہ دلہن حقوق جانتی ہے۔ ہمارا مزاج یہ بنا ہے، دیکھ میرے گھر میں آئے گی، میرے ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی، ان کے کپڑے دھونے پڑیں گے، میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، پیار اور محبت کا قانون پورا الگ ہے۔ آپ محبت دے دو، محبت لے لو، اس کے بعد جو کام کروانا ہے کروا لو، شوق سے کر لے گی۔ لیکن اگر آپ قانون جاڑنے جاؤ گے تو وہاں پر جوڑ نہیں ہوگا بلکہ توڑ ہوگا، جس کی وجہ سے گھروں کا چین سکون ختم ہو جاتا ہے۔ پھر معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے دوستو، یا تو طلاق کا معاملہ آتا ہے یا پھر اور کچھ ہو جاتا ہے جو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اسلام نے عورت ذات کے اوپر بڑا احسان کیا
کہ بیوی کے روپ میں ہے تو اللہ رب العزت نے وہ قانون بھی بیان کیے کہ کس طرح سے بیوی کو رکھا جائے.